الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. جو شخص کے ارادہ کرتا ہے عزت کا بس اللہ ہی کے لیے عزت ہے ساری کی ساری، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال بلند کرتا ہے اس کو، اور وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے اور ان کا مکر ہی ہلاکت زدہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی عزت ہو، دنیا اور آخرت میں اس کی عزت ہو، اسے چاہیے اللہ کی اطاعت کرے، اسے چاہیے اللہ کی اطاعت کریں۔ اس لیے کہ ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، کہ جب دونوں جہانوں کا مالک اللہ ہے تو ساری عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ فرمایا جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں اور وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری عزت کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے میں سن لے کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، انہیں وہاں کوئی عزت ملنے والی نہیں، عزت کا مالک اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ ساری کی ساری عزت نبی جی آپ کو ان کافروں کی بات غم میں نہ ڈالیں، آپ کو کافروں کی بات غم میں نہ ڈالیں، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، اور منافق لوگ اس بات سے جاہل ہیں، منافق لوگ اس بات سے بے علم ہے، جاہل ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بتوں کی عبادت کرے، بتوں کی عبادت کریں، یعنی بتوں کی عبادت کرنے میں عزت نہیں ہے، عزت اللہ کی عبادت کرنے میں ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے سے عزت حاصل ہوتی ہے، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اس کو عزت ملے گی۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص ارادہ رکھتا ہے عزت کا تو بس اللہ ہی کے لیے عزت ساری کی ساری۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اب کلمہ طیب سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ذکر، دعا، استغفار، ذکر، دعا اور استغفار کہ اللہ کی طرف اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، ذکر ہے، دعا ہے اور استغفار ہے، توبہ ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے نیک عمل کو اپنے پروں میں چھپائے آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، چڑھتا ہے۔ تو جن فرشتوں کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے تو وہ تمام فرشتے اس نیک عمل کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس نیک عمل کو دیکھ کر اس نیک عمل کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک عمل کو لے کر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی میں حدیثیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں میں ان کی قرآن کریم کی آیات سے تصدیق پیش کر سکتا ہوں، قرآن کریم کی آیات سے ان کی تصدیق پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں یہاں پر یس کلم الطیب سے مراد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ اذکار یہاں پر مراد ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے کلم الطیب سے مراد یہاں پر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور عمل صالح سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، یعنی جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرائض کی جو ادائیگی ہے نا، وہ فرائض کی ادائیگی اللہ کے ذکر کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے،
اور اگر صرف انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے فرائض ادا نہ کرے، تو اس کا وہ نیک عمل اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، وہ آسمانوں کی طرف نہیں جاتا۔ یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ضروری ہے انسان فرض کی ادائیگی کرے، تبھی اس کا عمل قابل قبول ہوگا، تبھی آسمانوں کی طرف اس کا عمل کیا ہے، جاری۔ تو اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال، یرفعہ بلند کرتے ہیں اس کو۔ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں، اس سے مراد تین قول ہے، ایک ہی ہے کہ اس سے مراد دکھلاوا کرنے والے ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت ہے ان نمازی کو جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو ریاکار اس سے مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کم نیکی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں۔ تیسرا قول یہ کہ اس سے مراد مشرکین مراد ہے، اس سے مشرکین مراد۔ لہم عذاب، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور انہی کا مکر چال بازی جو ہے وہ ہوا یبور، وہ ہلاکت زدہ ہے۔ یعنی وہ مختلف تدبیریں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، یعنی مختلف تدبیریں کر رہے ہیں مشرکین، لیکن وہ کسی کھاتے کی نہیں ہے تدبیریں ان کی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ہلاکت کا شکار ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا۔ اس آیت میں یہ بات بیان کی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو حقیر نطفے سے پیدا کیا، حقیر نطفے سے اور پیدا تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، جوڑا جوڑا، مرد عورت، مرد عورت۔ اور پھر مرد کے سکون کے لیے، آدمی کے سکون کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اس کے نکاح میں دے دی، ٹھیک ہے، عورت کو مرد کے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کہ نہیں اٹھاتی، نہیں وہ جو بوجھ اٹھاتی ہے مؤنث، اور نہیں ڈلتی مگر اس کے علم میں ہے۔ یعنی جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے، جو کچھ وہ پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، نیک ہے یا بد ہے، کتنی عمر آ کر دنیا میں گزارے گا، اور کتنا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، یہ سب اللہ کے علم ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، نہیں جلتی مگر اس کے علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، نہیں عمر دی جاتی کسی عمر دیے ہوئے کو، اور نہ کم کی جاتی اس کی عمر میں سے مگر کتاب میں ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ، بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں کئی سال زندگی گزار کر جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو ہے کم عمر والے ہیں، کم عمر ہیں، کم عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے، یہ اللہ کی طرف سے طے کرتے ہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ عمر دی، کسی کو کم عمر دی ہے، یہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں کم عمر سے مراد کیا ہے؟ بعض نے فرمایا کہ دیکھیں کم عمر سے مراد یہ ہے کہ ایک نطفہ رحم میں گیا، لیکن وہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سقوط کر گیا، گر گیا، ٹھیک ہے، مکمل نہ ہو سکا، بن نہ سکا، تو یہ بھی کم عمر ہے۔ اور فرمایا کئی لوگ 60 سال کی عمر سے پہلے ہی دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، یہ بھی کم عمر ہے، کئی 100 سال کی عمر تک جاتے ہیں، فرمایا یہ مکمل عمر ہے، یہ کامل عمر ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلك، بے شک یہ اللہ پر یسیر آسان ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں لمبی عمر یہ بھی ہے کہ ایک شخص کی اولاد ہے، کم عمر 30-40 سال کی عمر میں وفات پا گیا، لیکن نیک تھا، عالم تھا، باعمل تھا، اب دیکھیں لیکن وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن یا ایک آدمی دنیا سے گیا لیکن پیچھے 30 سال کی عمر کا، 20 سال کی عمر کی اولاد چھوڑ گیا، اور وہ نیک ہے، تو اس کی دعائیں اور اس کی نیکی اس تک پہنچ جاتی ہیں، اس تک پہنچ جاتی ہیں۔ یا 30 سال کی عمر میں چلا گیا ہے لیکن اعمال نیک کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والا ہے، تو فرمایا یہ برکت ہے، یہ بھی جو ہے عمر کی ذاتی ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات، آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو ہم نے 2 سمندر بنائے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کیا ہے؟ میٹھا ہے،
اور ہضم ہونے کے لائق ہے اور وہ پیا جاتا ہے۔ اور یہ دریا سمندر جو ہے ایسے جو ہے وہ وادیوں میں اور جنگلات وغیرہ میں یہ سمندر بہتے ہیں، اور دوسرا جس کا کھارا پانی ہے اس میں کشتی اور بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے چلتے ہیں۔ اور فرمایا دونوں سے ہی تم مچھلیاں حاصل کرتے ہو اور ان کا تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلیاں کرتے ہو اور تازہ گوشت کھاتے کھاتے ہو، اور دونوں سے ہی تم زیورات نکالتے ہو، لؤلؤ مرجان، لؤلؤ مرجان وغیرہ یہ زیورات تم حاصل کرتے ہو۔ اور انہی سمندروں میں دریاؤں میں بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں جو ہیں پانی کو چیرتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہیں، اور ہوا کو چیرتی ہوئے، آگے ہوا بھی ہے، چیرتے ہوا کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے جا رہی ہے، اور پانی کو چیرتے ہوئے آگے جا رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکو اور اپنی تجارت کر سکو اور اس طرح سے منافع حاصل کر سکو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ تم ان جہازوں کے ذریعے جو سمندر پر چلتے ہیں، پانی پر چلتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو اور تجارت وغیرہ کرتے ہیں۔ فرمایا وما یستوی البحران، نہیں برابر دو سمندر، ھذا عذب، یہ شیریں ہے، فرات، میٹھا، یہ شیریں میٹھا ہے، سائغ شرابہ، آسان ہے اس کا پینا، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین کڑوا ہے، ومن کل، اور ہر ایک سے تاکلون، تم کھاتے ہو، لحما طریا، تازہ گوشت، ٹھیک ہے، لحما طریا، تازہ گوشت، وتستخرجون، اور تم نکالتے ہو، حلیۃ، زیورات، تلبسونها، جن کو تم پہنتے ہو، لؤلؤ مرجان وغیرہ زیورات سمندر سے نکلتے ہیں، وترى الفلک، دریا سمندر میں تم دیکھتے ہو کشتی کو، اس میں مواخر چیرتے ہوئے نکلتے ہیں، پانی کو چیرتے ہوئے، ہوا کو چیرتے ہوئے، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ سمندروں اور جہاز، بحری جہازوں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے کیا تجارت وغیرہ کی جاتی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم پر کتنے انعامات دیے ہیں۔ پھر اللہ کی قدرت الہی یہ بھی ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا، دیکھیں دن اور رات کو بنایا، دن کو اللہ نے روشن بنایا، رات کو اندھیرے والا بنا دیا، دن کو روشنی عطا کی اور رات کو تاریکی عطا کی، اللہ نے تاریک بنایا رات کو اور دن کو روشنی والا بنایا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے، اور کبھی ایسا ہے دن بڑے ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں گرمیوں میں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور سردیوں میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے، اور کبھی دونوں برابر، دن اور رات دونوں برابر، اور کبھی موسم سردی ہے کبھی گرمی ہے، یہ تو یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، رات کو دن میں، یعنی دن بڑے ہو گئے، اور یولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یعنی دن چھوٹے ہو گئے اور رات بڑی ہو گئی۔ فسخر الشمس والقمر، نے لگا دیا سورج اور چاند، کہ سورج دیکھ، چاند جو ہے، چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، سورج کے ذریعے جتنے بھی پھل وغیرہ ہیں، خربوزہ ہے، پھل جتنے بھی لگے ہوئے ہیں وہ چاند کی روشنی کے ذریعے مٹھاس ان میں آتی ہے، اور سورج کی تپش سے، سورج کی کرنوں سے یہ جتنے بھی گندم ہے، جو چاول ہے، یہ چیزیں کیا پکتی ہیں، فصل پکتی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے سورج بھی چاند بھی۔ تو اللہ نے کیسے زمین و آسمان کی چیزوں کو، مخلوق کو انسان کے تابع لگا دیا، کر دیا، انسان کے کام میں لگا دیا، انسان کے کام میں لگا دیا، کل یجری، یہ انسان کے لیے کر رہی ہے نا، انسان کی فصل نہ پکے کسان کی تو کیا کرے، ہر ایک جاری ہے مقررہ میعاد میں، کہ اللہ نے ان کی چلنے کی جو راستے ہیں وہ بھی مقرر کر دیے، چلنے کے راستے وہ بھی مقرر اور کر قیامت دیا، تک کے لیے یہ اب تک اسی مدار میں چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کرتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی۔ والذین تدعون، وہ جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اللہ کے علاوہ، جن معبودان باطلہ کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ مالک، نہیں وہ اختیار رکھتے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید پردہ ہوتا ہے باریک، فرمایا وہ تو اس پر بھی حکومت نہیں ہے، اس پر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، انہوں نے تو اس کو بھی پیدا نہیں کیا، اس کو بھی نہیں بنایا۔ تو یہ جو معبودان باطل ہیں جنہوں نے وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید سا جو پردہ جو چھلکا اتار دیا جاتا ہے، کبھی آپ نے کھجور کھائی ہو، گٹھلی نکالی ہو اس میں سے،
سفید صاحب جو پردہ ہوتا ہے کبھی اتارا ہو، فرمایا تو ان پر بھی حکومت نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں پیدا کیا، تو یہ خالق و مالک کہاں سے؟ تو جب یہ خالق و مالک نہیں ہے، جب رازق نہیں ہے، تو یہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ جب خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے نا۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو نا، یہ جن کو تم نے معبود بنایا ہے پتھروں کی بت بنا کر، لا یسمعوا دعاءکم، وہ نہیں سن سکتے تمہاری پکار، پہلی بات تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے، ولو سمعوا، بالفرض اگر سن لیں، مستجابوا لکم، تو تمہیں جواب بھی نہیں دیں گے، وہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے، بالفرض بالمحال ہے سن لیں، پہلی بات تو سن ہی نہیں سکتے، وہ تو پتھر ہے، سن ہی نہیں سکتے، سن لیں تو تمہاری بات کا جواب نہ دیں، تمہاری دعا کو قبول نہ کریں، ویوم القیامت، اور قرآن کریم ایک مقام فرمایا سورہ احقاف میں، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کون شخص زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو پکارے اللہ کے علاوہ معبود، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، ان کو کہ لا یستجیب، وہ جو جواب نہ دے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کو جواب نہ دے، اس کی بات کو قبول نہ کرے، اس کی دعا کو قبول نہ کرے، اس کی بات کا جواب نہ دے قیامت کے دن تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، یہ پکارے جا رہے ہیں ان پتھروں کے بتوں کو، سورج کو کوئی پکار رہا ہے، کوئی چاند کو پکار رہا ہے، کوئی آگ کو پکار رہا ہے، کوئی آگ کی عبادت کر رہا ہے، یہ پکارے جا رہی ہیں، اور وہ ان کی پکار سے، ان کی عبادت سے غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں پکارا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، فرمایا جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو، قیامت کا دن ہوگا، لوگ مشرکین اور سارے کے سب، سارے لوگ، انسانیت پوری کی پوری وہاں جمع ہوگی، کانوا لہم، یہ جن کی عبادت کرتے ہیں نا، یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وکانوا بعبادت، اور یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری عبادت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ معبودان باطل، کوئی فرشتے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی جنات کی کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی کر رہا ہے، یہ سب کے سب ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، انہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ آلہہ، لِيَكُونُوا لَهُمْ، تاکہ ان کے لیے عزت ہو جائے، عزت کا سبب بن جائیں گے، کلا، فرمایا ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، سورہ مریم سیکفرون ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کلا سیکفرون بالعبادت ویکونون علیہم، اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے ضدہ، دشمن بن جائیں گے، ان کے ضد، ان کے مخالف بن جائیں گے، تو یہی بات بیان کی ہے، اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو یہاں پر بھی وَلَا يُنَبِّئُكَ، نہیں خبردار کر سکتا تجھ کو خبیر کی مثل، یعنی اللہ تجھے خبردار کر رہا ہے، اور اللہ کی مثل کو خبردار کرنے والا بھی نہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت الہی، اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ کے قادر مطلق ہونے کا بیان ہے، اللہ کے قادر مطلق ہونے کا بیان ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی، اے لوگو تم فقیر ہو، تم فقیر ہو اللہ کی بارگاہ کی، واللہ، اور اللہ ہی غنی ہے، حمید، قابل تعریف ہے، پہلی بات کہ اے لوگو تم محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے، لوگو تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ غنی، تم محتاج ہو، بے بس ہو، ذلیل ہو، اللہ مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ ہے، الحمید، اللہ قابل تعریف ہے، اللہ تعریف ہے، قابل تعریف کس چیز میں؟ اپنے اقوال، افعال، شریعت اور تقدیر کے مقرر کرنے میں، جیسے کہ یہ فرمایا کہ حکمت والے اللہ تعالیٰ اپنے اقوال میں، افعال میں، شریعت میں، تقدیر میں، اسی طرح ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ قابل تعریف بھی ہے، یعنی ساری تعریفات کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو تم محتاج ہو، بے بس ہو، ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے اللہ، آگے فرمایا کہ تم سب کو اگر چاہے اللہ ختم کر دے، اور تمہارے بدلے دوسری مخلوق لے آئے جو اللہ کی عبادت کرے، جو اللہ کی عبادت کرے، اگر چاہے ختم کر دے تم کو، ایسا قادر مطلق ہے، اور لائے نئی مخلوق، وما ذالک، اور نہیں ہے اللہ پر عزیز غالب، یعنی یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے
اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے۔ آسان ہے۔ اگلی بات بیان کی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا قیامت کے دن کوئی ایک انسان دوسرے کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گا، کوئی انسان دوسرے کے گناہوں کو نہیں اٹھائے نہیں اٹھائے گا۔ اگر ایک انسان یہ چاہے گا کہ میرے بعض گناہوں کو یا میرے تمام گناہوں کو دوسرا اٹھا لے، میرے بعض گناہوں کو یا سارے گناہوں کو دوسرا اٹھا لے، تو فرمایا یہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی کوئی دوسرا کسی کے بعض یا کل گناہوں کو اٹھائے گا، اور نہ ہی جو یہ چاہے گا جس کی یہ چاہت ہوگی کہ میرے بعض یا کل گناہوں کو اٹھا لو، اس کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَإِن تَدْعُوا، اور اگر پکارے مثقلہ جس سے بوجھ اٹھایا ہوا، اپنے الہ حملہ اپنے بوجھ کی طرف، لا يحمل نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی، دوسرے کو کہے یار